المسلم للمسلم رد السلام، یہ باب ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے. اوکے، اس سے پہلے والے باب میں راستے پر بیٹھنے کے آداب میں سے بتایا گیا تھا سلام، کیونکہ ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تبھی بتایا جائے گا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک حق جو ہے سلام کا جواب دینا بھی ہے، بتایا جائے گا. دیکھیں، حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. تحویل سند، امام مسلم ایک اور سند کا ذکر فرما رہے ہیں. حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام وتشميت العاطس واجابه الدعوه وعياده المريض واتباع الجنائز. ہے نا؟ دیکھیے، مجھ سے حدیث بیان فرمایا حرملہ ابن یحییٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن وہب نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی یونس نے حضرت ابن شہاب سے اور حضرت ابن مسیب سے، بے شک حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. یعنی صیغہ یہاں پر اس طریقے سے استعمال ہوا. پھر تحویل کہہ کر کے دوسرے صیغے کی روایت امام مسلم اسی حدیث پاک میں پیش فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام مسلم ایک اور سند کا ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا عبد بن حمید نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے حضرت زہری سے، وہ حضرت ابن مسیب سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس تجب للمسلم علی اخیہ، خمس تجب للمسلم علی اخیہ، کہ 5 چیزیں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر فرض ہیں، واجب ہیں. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز رد السلام. پہلی چیز کیا ہے؟ رد السلام. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بات میں مسلمانوں کا اجماع منقول ہے کہ الابتداء بالسلام سنت، سلام کا سلام سے ابتدا کرنا سنت ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. اور وَأَنَّ رَدَّهُ فَرْضٌ أي واجب، اور اس کا جواب دینا واجب ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں؟ اور سلام کا اقل صیغہ، سب سے چھوٹا صیغہ یہ ہے کہ کہیں السلام علیکم فقط. ٹھیک ہے، اگرچہ جس پر ہم سلام کر رہے ہیں اگرچہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، مگر جو ہے السلام علیکم صیغہ جمع کے ساتھ کہا جائے گا. لیکن اس سے بھی کم تر جو ہے السلام علیکہ ہے، اس سے بھی کم تر السلام علیکہ یعنی واحد کی صیغہ کو استعمال، لیکن افضل السلام علیکم ہی کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں یعنی السلام علیکم کیوں کہنا؟ علامہ عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تاکہ سلام اس ایک فرد پر بھی ہو اور اس کے ساتھ جو 2 فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ کرامن کاتبین جو رہتے ہیں ان پر بھی سلام. ٹھیک ہے جی. اور مکمل سلام کا صیغہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ رحمت اللہ وبرکاتہ بھی ملا لے. ٹھیک ہے، بارکاتہ را پر زبر کے ساتھ ہی بولنا ہے، برکاتہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر السلام علیکم کے بجائے الف لام کو چھوڑ کر سلام علیکم کہے وہ بھی کافی. ٹھیک ہے، اور علماء کرام نے ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑھانے کی بات پر استدلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے کیا جو کہ ملائکہ کا سلام ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ آیت مبارکہ سے علماء کرام نے استدلال فرمایا ہے کہ السلام علیکم کے بعد ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی اس آیت کے پیش نظر بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے،
اور یقیناً مسلمان سب تشہد جب پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں. جی. تو یہ سلام کا افضل ترین طریقہ ہے اور مکمل صیغہ یہی ہے. اور سلام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ یعنی ضمیر کو یا حرف جر کے ساتھ جو ضمیر ہے علیکم کو پہلے لائے، وہ مکروہ ہے اس کے لیے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیۃ الموتى، اس لیے کہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے. ٹھیک ہے، جی. یعنی مردے آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس طریقے سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. اب رد یعنی اس کا جواب کیسے دیے، تو سلام کرنے کا کے آداب بتائے گئے کہ کتنا کافی ہے، کتنا بولیں گے تو چلے گا، کیا اضافہ کرنا ہے، افضل ترین سلام کون سا ہے. اب جواب کس طریقے سے دینا چاہیے، جواب میں افضل ترین صیغہ کون سا ہے. جواب میں افضل ترین صیغہ بتاتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی شروع میں واو لایا جائے گا، مگر اگر واو کو حذف بھی کر دیا جائے تو جائز ہے، مگر افضل وہ چھوڑنے والا کہلائے. اور اگر صرف وعلیکم السلام پر اختصار کرتا ہے یا پھر علیکم السلام بھی کہتا ہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اور اگر صرف سلام کو چھوڑ کر وعلیکم کہے یا علیکم کہے تو یہ سلام کے جواب میں کافی نہیں ہے. اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے. اگر بغیر واو کے صرف علیکم کہے تو، اور اگر وعلیکم کہے واو کے ساتھ تو اس کے کافی ہونے میں دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، جی. اور سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا دونوں اس وقت ہوں گے جب ہم یعنی جس کو سلام کر رہے ہیں اس کو وہ چیز سنائی دے تب. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سلام کرنے والے نے سلام کیا، زور سے سلام کیا تو جواب بھی زور سے دے گا تبھی ہوگا. ٹھیک ہے، اب سلام کرنے والا دھیرے سے دل میں سلام کر رہا ہے تو پھر وہ جواب کہاں سے ہوگا، ہے کہ نہیں. جی. جو جواب دیتے ہیں تو وہ سلام کرنے والے کو سنائی دینا ضروری ہے اس کا جواب. ہاں، کیا بول رہے ہیں. جب بھی کوئی سلام کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں تو اس کو جواب سنائی دینا ضروری ہے. ہاں، زور سے سلام ہو تو زور سے جواب دینا واجب ہے. جی. ٹھیک ہے. جی حضرت. اور اسی سے بعض علماء یوں تفریح فرماتے ہیں. ہاں، ایک اور بات اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جواب فوراً دینا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سلام کر کے 1 گھنٹہ ہو گیا پھر اس کے بعد جواب دیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سلام بھیجے کسی نامہ بر کے ساتھ یا کسی پیغام رساں کے ساتھ، اگر جو ہے سلام بھیجے یا پھر کسی ورقے میں لکھ کر کے کوئی پیپر میں خط وغیرہ جو لکھتے ہیں اس میں جو السلام علیکم لکھے ہوئے رہتے ہیں تو وہ سلام ہم تک پہنچنے کے فوراً بعد جواب دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور علامہ نووی فرماتے ہیں، علامہ نووی کی ایک کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں علامہ نووی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر سلام کے فوائد کو گنتے ہوئے 2 صفحات اس کے متعلق میں نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. بعض علماء اس میں یہ تفریح فرماتے ہیں کہ پوسٹ کارڈ سے، پوسٹ لیٹر سے جو خط آتا ہے اس میں جو سلام لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بھی سلام پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. پھر فرماتے ہیں کہ اب چونکہ اس نے خط میں سلام لکھا
تو سلام کا جواب لکھ کر بھیجے گا یا کیا؟ تو اس میں فرماتے ہیں علماء کہ لکھ کر بھیجنا ضروری نہیں، بس اس کا سلام ہم تک پہنچے تو ہم اس کا جواب دے دیں، بس یہاں پر جواب جو وجوب ہے وہ ثابت ہو جائے گا. جی لیکن اگر جواباً جب ہم کوئی خط لکھیں تو اس میں لکھ کر بھی اس کے سلام کا جواب دے دینا اچھی بات. ٹھیک ہے. جی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا، یعنی کچھ علماء یوں کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور اس جواب کا سننے سامع تک پہنچانا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. جی تو دوسری چیز کیا ہے؟ ایک میں نے بتایا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 5 چیزیں واجب ہیں. ایک تو سلام کا جواب دینا، دوسرا تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا، ہے نا. جی عاطسی یعنی چھینکنے والے کا جواب دینا، اگر وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. اس کی اصل یہ ہے، جیسے کہ امام نووی نے ذکر فرمایا حضرت ثعلب سے، التسمیت بالسین ومعناه الدعاء بہدایته الى الصمت. یعنی تشمیت کا معنی یہ ہے کہ چھینکنے والے کو ہدایت کی دعا دینا، یہدیکم اللہ کہنا. ٹھیک ہے. جی وتشمیت العاطس وتسمیته ان يدعى له بالرحمہ. تشمیت العاطس کا معنی یعنی چھینکنے والے کو رحمت کی دعا کرنا. یہ ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات سلام میں جس طریقے سے ہے، سلام میں ابتدا بالسلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا کیا واجب ہے. ویسے ہی یہاں پر چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے، اور الحمدللہ سننے کے بعد اس کا جواب یرحمک اللہ کہنا یہ بھی یہ واجب ہے. سمجھا. جی جی اور علامہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت لیث سے یوں مروی کرتے ہیں، حضرت لیث سے یوں روایت کرتے ہیں کہ ان التشمیت ذکر اللہ تعالی علی کل شیء، تشمیت ہر اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر کیا جاتا ہے. اور علامہ ابن الانباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شمتا یا سمتا کہتے ہیں اس وقت جب ہم کسی کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر دعائے خیر کرنے والے کو مشمت یا پھر مسمت کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں مگر اس بات میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ تشمیت جو ہے واجب ہے یا سنت ہے. اور علامہ نووی فرماتے ہیں اس اختلاف کے پیش نظر جو جملہ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ 3 اقوال ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ پہلی چیز انہ سنت علی الکفایہ، پہلی چیز یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی تشمیت کرنا، یعنی چھینکنے والے کا جواب دینا. اور یہ کس کا اختیار ہے؟ وهو الذي اختاره النووي من الشافعیة وعبد الوهاب وجماعة من المالکیة كما حكى عنهم الحافظ. یہ سنت کفایہ کا قول کرنے والے کون کون ہیں؟ علامہ نووی ہیں شوافع میں سے، اور مالکیہ مذہب میں سے علامہ عبد الوہاب شعرانی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا قول جو علماء کے مابین اختلاف سے ما حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرض عین ہے، اس کا جواب دینا انہ فرض عین. اور یہ بات کس نے اختیار کی؟ وہ الذی اختارہ جماعت من الشافعیۃ علی ما حکى عنهم عن ابی جمرہ وبه قال جمهور اهل الظاہر وابن مزین من المالکیہ وقواه ابن القیم فی حاشیۃ السنن وهو مفاد قول ابن دقیق العید. دوسرا قول کیا ہے کہ وہ فرض عین ہے. سن رہے ہیں؟ فرض عین کہنے والے بعض شافعی حضرات ہیں کیونکہ ابن ابی جمرہ کے قول سے ظاہر ہے، اور اہل ظاہر جیسے داؤد ظاہری وغیرہ ان کے ماننے والے اکثر لوگوں نے فرض عین کا ہی قول کیا. اور مالکی مذہب میں سے ابن مزین نے اور ابن القیم الجوزی انہوں نے بھی فرض عین کا ہی قول راجح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے.
جی اور علامہ ابن دقیق العید الحنبلی انہوں نے بھی فرض عین ہی کا قول کیا. تیسرا قول انہ واجب علی الکفایہ. تیسرا قول کیا ہے؟ واجب علی الکفایہ، اور یہی مذہب ہے مذہب حنفیہ، یعنی چھینکنے والے کا جواب دینا واجب کفایہ ہے، اور جمہور حنبلیوں کا بھی یہی قول ہے. اور علامہ ابن رشد مالکی، ابن العربی مالکی، محی الدین ابن عربی جانتے ہوں گے نا آپ، شاید نام سنا ہوگا، شیخ اکبر کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہی قول. ٹھیک ہے. جی اور سب سے بہترین اور سب سے ترجیح شدہ مذہب یہی تیسرا مذہب ہے جس میں حنفیہ ہیں. ٹھیک ہے. جی اور دلیل وجوب کیا ہے؟ دلیل وجوب یعنی وجوب کی دلیل یہ ہے کہ آگے اسی باب کی حدیث پاک میں آپ سنیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، اور ایک اور حدیث حضرت بخاری کے بیان کردہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے کتاب الآداب میں ہے، اور اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: فَحَقٌّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمْعُهُ أَن يُشَمِّتَهُ مسلم سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ، کہ ہر مسلمان جس نے چھینکنے والے کو سنا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے. ٹھیک ہے. جی اور امام بخاری کی ہی روایت کردہ ایک اور حدیث میں جس کو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے ذکر فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، اس میں قول یوں ہیں، الفاظ یوں ہیں: خمس تجب للمسلم علی المسلم، جیسے کہ ابھی ہم نے پاک میں پڑھا. ٹھیک ہے. اذا عطس احدكم فليقل الحمد للہ. اور حضرت ابو یعلا کی روایت یعنی مسند امام احمد ابن حنبل سے میں مروی ہے حضرت ابو یعلا سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ اذا عطس احدكم فليقل الحمد للہ، اگر تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے. ولیقل من عنده، اور اس کے اس الحمدللہ پر سننے والے یوں کہیں یرحمک اللہ. ٹھیک ہے. جی اب وجوب کی یعنی وجوب کی قید کفایت پر کیوں لگائی گئی؟ تو یقیناً کفایت ہی پر معاملہ ہوتا ہے، ورنہ سب پر واجب ہو جائے تو لوگ حرج میں پڑ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے یہ ہو چاہے سلام کا جواب ہو، یہ سب وجوب علی الکفایہ ہی ہیں بالاتفاق. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے باب میں پڑھا کہ ایک قوم میں سے اگر کوئی ایک شخص نے بھی جواب دے دے کسی سلام کرنے والے کا تو کافی ہے. سنا تھا نا آپ نے؟ جی اور چھینکنے کے کچھ آداب میں اس کو یہاں بیان کر دوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ چھینکنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے چھینک کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، یعنی جتنا ہو سکے اس سے. ٹھیک ہے. جی مگر چھینکنے کے بعد الحمدللہ تھوڑا زور سے کہیں، اور چھینکنے کے وقت اپنے چہرے کو ڈھانک لے تاکہ اس کے ناک سے چھینکتے وقت ناک سے یا منہ سے نکلنے والی جو بھی چیز ہے وہ سامنے والے یا اس کے جلیس کے لیے تکلیف دہ نہ ہو. ٹھیک ہے. جی جی حضرت. اور منڈی نہ ہلائے چھینکتے وقت تاکہ اس کو ضرر نہ ہو. ٹھیک ہے. جی ہاں مگر علامہ شیخ ابن عربی، شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر اس لیے اپنے چہرے کو موڑ رہا ہے کہ آزو بازو میں اس کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا عمل رہا؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں کان النبی اذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چھینکتے اپنے ہاتھ کو ناک پر منہ پر رکھ لیتے اور پھر اس کے بعد آواز کو دھیمی کرنے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے. پھر بتا رہے ہیں کہ اب تشمیت العاطس جو ہے
تشمیت العاطس واجب اس وقت ہے جبکہ وہ چھینکنے والا خود الحمدللہ کہے، تب وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث آگے آ رہی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اذا عطس فحمد اللہ فصمت، یعنی سامنے والا چھینکے اور الحمدللہ کہے تب جا کر کے تمہیں جواب دینا ہے۔ رہی بات اگر وہ حمد نہ کہے یعنی الحمدللہ نہ کہے، لا یجب التشمیت، ایسی صورت میں تشمیت واجب جیسے کافر اگر چھینکے تو اس کی تشمیت ضروری نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کو مسلمان پر ہے نا، کافروں پر تو نہیں ہے۔ جی اگر یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کو چھینکتا ہوا سنے تو ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی یہدیک اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ تجھے اسلام کی ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ جی اور جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کانت الیہود یتعاطسون عند النبی، اللہ کے حبیب کے پاس کھڑے ہو کر جان بوجھ کر یہودی جو ہے چھینکتے تھے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے حبیب ان کے لیے یرحمک اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے ناہنجار تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب حق پر ہیں، پھر بھی وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حبیب کے پاس چھینکتے تھے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے حبیب یرحمکم اللہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فکان یقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ کے حبیب ان کے چھینک کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے؟ تو کیا اب یہدیکم اللہ کہنا تشمیت میں شامل ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ اب اختلاف کیوں ہے؟ میں نے بتایا امام نبوی کے حوالے سے کہ تشمیت آپ نے مختلف چیزوں کے لیے قرار دیا ہے، یعنی آپ نے نہیں، مطلب آپ نے علماء کے حوالے سے فرمایا کہ بعض علماء نے اس کو محض دعا کے لیے تشمیت کہا ہے، اور جو لوگ تشمیت صرف یرحمک اللہ کہنے کو کہتے ہیں تو ان کے نزدیک تو یہ تشمیت نہیں ہوگی، تشمیت کیونکہ ان کے یہاں یرحمک اللہ کہنا رحمت کی دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جس نے اس کو عام معنی پر محمول کیا ہے تو اس کے یہاں یہ تشمیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی اب علامہ نووی کتاب الاذکار میں جو کتاب کا ذکر میں نے کیا، اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ اذا تکرر العاطس متتابعا فالسنة ان يشمته لكل مرة الى ان يبلغ 3 مرات۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر چھینکنے والا خود چھینکتے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اس کے 3 چھینکوں تک جواب دے، تیسرے سے متجاوز ہوں، چوتھی بار چھینکے تو کہے انکا مذکوم، کیا کہے؟ تمہیں تو سردی ہے، جی سمجھا؟ آپ میں بات کر رہا ہے۔ اور فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 میں ہے تشمیت العاطس واجب ان حمد العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا واجب ہے جبکہ وہ حمد پڑھے، یعنی پہلے وہ الحمدللہ کہے تب۔ پھر فتاوی ہندیہ میں مزید یوں بھی ہے فیشمتہ الی 3 مرات، 3 مرتبہ جواب دے گا، وبعد ذلك هو مخیر، اور 3 مرتبہ کے بعد اور چھینک رہا ہے تو اب مخیر، یعنی اس کو اختیار ہے، چاہے وہ جواب دے چاہے نہ دے، ٹھیک ہے؟ جی بس اب اس کے بعد جو ہے اجابت الدعوہ، تیسرا حق کیا ہے؟ کوئی اگر دعوت دے تو اس کی اجابت کرے، یعنی اس کی دعوت کو لبیک کہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ مریض کی عادت کرے۔ 5واں حق یہ ہے کہ وہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے پیچھے چلے، ٹھیک ہے؟ جی علامہ عبد الرزاق فرماتے ہیں کان معمر یرسل هذا الحدیث عن الزہری، حضرت عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ حضرت معمر جو ہیں اس حدیث پاک کو حضرت زہری سے مرسل قرار دیتے تھے، واسندہ مرۃ عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ، اور ایک مرتبہ انہوں نے اس حدیث پاک کو حضرت ابن مسیب کے اور حضرت ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کی طرف انہوں نے اس کا اسناد کیا، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق سند۔ عیادت المریض کی کیا فضیلت ہے، کیا حکم ہے، اتباع الجنائز کا کیا ہے، انشاءاللہ اس باب کے اختتام پر بتائیں گے۔ حدیث پاک دیکھیں
ہم سے حدیث بیان فرمائی یحییٰ ابن ایوب اور قتیبہ اور ابن حجر نے، وہ سب کے سب فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ حضرت اعلیٰ سے، وہ اپنے والد حضرت اعلیٰ، اچھا ان کے وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، اوپر والی حدیث میں 5 فرمایا تھا، یہاں پر 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن، عرض کیا گیا کون ہیں وہ 6 چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول؟ قال فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق یہ ہے کہ اگر تو اس سے ملاقات کرے تو اس پر سلام کر، واذا دعاک فاجبہ، اور اگر وہ تجھے بلائے تو اس کی اجابت کر، اس کی دعوت میں لبیک کہے، واذا استنصحک فانصح له، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر تم سے وہ نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو، واذا عطس، اور اگر وہ چھینکے فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کرے، فسمت ہو، تو اس کے چھینک کا جواب دو، واذا مرض، اور اگر وہ بیمار ہو تو فعدہ، تو اس کی عیادت کرو، واذا مات فاتبعہ، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چلو، اس کے جنازے کے پیچھے چلو۔ تو یہ 6 حقوق مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، ٹھیک ہے جی حضرت۔ انشاءاللہ۔ باب النہی عن ابتداء اہل الکتاب بالسلام وکیف یرد علیہم، یعنی اگلا باب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ جی۔ سیدہ پڑھو، نہیں آواز بند ہے سر، سلام کرو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت میں اسی ڈیوائس کے ذریعے اسی کتاب کے حوالے سے، تب تک کے لیے